بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان افیئر کے لیکچر نمبر 31 میں ہم چکراورتی راج گوپالاچاریہ فارمولے پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہونے والی گاندھی جناح ٹاکس جو 1944 میں ہوئی ہیں ان پہ بھی بحث کریں گے۔ یہ ٹاکس جو گاندھی اور جناح کے درمیان 1944 میں ہوئی ہیں، یہ لاسٹ ایفرٹ تھی کانگریس کی طرف سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نہ کسی طریقے سے پرسویٹ کر لیا جائے کہ وہ یونائٹڈ انڈیا کے ساتھ رہیں اور پاکستان کا مطالبہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن قائد اعظم نے اٹل فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ لاہور ریزولوشن کے مطابق اپنا ڈیمانڈ جو ہے اس کے مطابق کام کریں گے، اور انہوں نے اس سازش کو جو کانگریس اور راج گوپالاچاریہ نے کی تھی ریزولوشن آف پاکستان کے خلاف، اس کو ناکام بنایا۔ Chakravarti Rajagopalacharya was a Congress leader from Madras. He devised a proposal for the Congress to offer the League a plebiscite by allowing the people in those regions where Muslims were in majority to decide whether they want to join Pakistan or India. راج گوپالاچاریہ نے ایک ایسی پرپوزل ڈیوائز کر کے کانگریس کو دی تھی جس میں یہ آفر کی گئی تھی کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں کہ کیا وہ یونائٹڈ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پرپوزل راج گوپالاچاریہ نے بنا کے کانگریس کو دی اور کانگریس نے اس سے ایگری کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پرپوزل قائد اعظم محمد علی جناح کو بھیجی۔ راج گوپالاچاریہ فارمولا، اس کو پاپولرلی CR فارمولا بھی کہتے ہیں یا اس کو راجا جی فارمولا بھی کہتے ہیں، واز اے پرپوزل فارمولیٹڈ بائی چکراورتی راج گوپالاچاریہ ٹو سالو دی پولیٹیکل ڈیڈ لاک بٹوین دی آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ دی انڈین نیشنل کانگریس آن دا انڈیپینڈنس آف برٹش انڈیا۔ جو اختلاف انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ میں ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں تھا، یہ فارمولا اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھا۔ Although the formula was opposed even within the Congress party, Gandhi used it as the basis for his proposal in talks with Jinnah in 1944۔ تو اسی فارمولے کو بنیاد بنا کے پھر گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح میں 1944 میں مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہوا، لیکن وہ راؤنڈ بھی ناکام ہو گیا۔ During the Second World War, the British government, under viceroyalty of Lord Lillington, said that any move towards an Indian statehood would be possible only if the Indian National Congress and the Muslim League resolved their differences۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ انڈیا کے وائسرائے نے کہا کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ اپنے اختلافات ختم کر کے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہ ہو جائیں یا ایک میوچل ڈیسیجن نہ کر لیں، اس وقت تک انڈیا کے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ تو کانگریس کی کوشش یہ تھی کہ انگریز ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، جس اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کسی ایک پوائنٹ پہ متفق نہیں ہو جاتے۔ اس لیے راج گوپالاچاریہ نیشنل کانگریس کو اور آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک پوائنٹ پہ متفق کرنے کی کوشش تھی تاکہ دونوں جماعتیں کسی ایک پوائنٹ پہ متفق ہو کے اور ایک متفق لائحہ عمل انگریزوں کو دے دیں اور اس کے مطابق ہندوستان کو آزادی مل جائے۔ The League was increasingly demanding a separate nation of Pakistan for the Muslims, whereas the Indian National Congress was against the partitioning of the country۔ دونوں سیاسی جماعتوں میں اختلاف صرف اس حد تک تھا، آزادی دونوں لینا چاہتے تھے، لیکن اختلاف اس حد تک تھا کہ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ آزادی ملنے کے بعد مسلمانوں کو ایک الگ ملک مل جائے، جبکہ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ انگریز ہندوستان کو آزاد کر کے چلے جائیں اور ہندوستان ایک یونائٹڈ انڈیا رہے اور اس میں سے پاکستان ان کو نہ بنانا پڑے۔ To break this deadlock between the two major political parties in India, Chakravarti Rajagopalachari, INC member, proposed a set of plans called the CRR Rajaji Formula۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس میں تھا،
اس کو حل کرنے کے لیے راج گوپال چاریہ نے اپنا فارمولہ پیش کیا، جس کو سی آر فارمولہ یا راجا جی فارمولہ کہتے ہیں۔ جو پرپوزل سی آر فارمولہ میں پیش کی گئیں وہ اس طرح تھیں: دی مسلم لیگ endorses the Indian demand for independence and will cooperate with the Congress in the formation of a provisional interim government for the transition period۔ تو پہلی اس کی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ انڈین نیشنل کانگریس کے اس مطالبے کی تائید کرتی ہے کہ جس میں ہندوستان کو آزادی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور مسلم لیگ ایک انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے بھی تیار ہے جو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوگا جس میں انگریز ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آفٹر دی وار a commission would be entrusted with the task of demarcating those areas with an absolute majority of Muslims and a plebiscite to be held in those areas where all the inhabitant, Muslims and non-Muslims, would vote based on adult suffrage whether to form a separate sovereign nation or not۔ جنگ کے بعد ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا جو کمیشن مسلمان اکثریتی علاقوں کی نشاندہی کرے گا، اور وہاں پھر ایک پلیبسائٹ کیا جائے گا، ووٹنگ کی جائے گی، اور ووٹنگ میں مسلمان اور نان مسلم سارے حصہ لیں گے، اور وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نئے مملکت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ Before referendum, all the political parties would be free to advocate their viewpoint to the public۔ In the event of separation of the two states, mutual agreement would be entered into for safeguarding defense, commerce, communication and for other essential purposes۔ ریفرینڈم سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھرپور موقع دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کو اپنا موقف بیان کر سکیں، اور اگر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیپریٹ ملک لینا ہے تو پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوگا، دونوں سٹیٹس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوگا جس میں ڈیفنس، کامرس، کمیونیکیشن اور اس طرح کے دوسرے اہم امور جو ہے اس پہ فیصلہ سازی کی جائے گی۔ ٹرانسفر آف پاپولیشن بٹوین دی اسٹیٹ شیل اونلی بی آن این ایبسولوٹلی بیسس۔ The term and condition would come into force only when the British government transfer full power and responsibility for the government of India۔ اگر آبادی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرنا پڑتا ہے یا آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتی ہے تو یہ ایبسولوٹلی بیسس پہ ہوگا، اس پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو بھی اس پہ دی گئی ہیں وہ ان پہ عمل اس وقت ہوگا جب انگریز ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اور رسپانسبلٹی انڈیا کی انڈینز کے حوالے کر جائیں گے۔ تو یہ پرپوزل جو تھی یہ سی راج گوپال اچاریہ نے تیار کی، کانگریس کو دی، اور کانگریس کی مرضی سے اس نے یہ پرپوزلز قائد اعظم محمد علی جناح کو بھیج دی۔ قائد اعظم نے ان تجاویز کو غور سے دیکھا، ایگزامن کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بہت شدید فلاز ہیں اور انکنسسٹنسیز ہیں ان دا سی آر فارمولہ۔ The League was asked to support the Congress for the independence of India۔ In other words, the League was being accused that it had hitherto been opposed to the Indian independence۔ پہلا تاثر تو اس سے یہ نکلتا ہے جو کلاس 1 دی گئی تھی کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی چاہتی ہے اور مسلمان اس کی آزادی نہیں چاہتی، اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آزادی کی جدوجہد میں کانگریس کا ساتھ دیں۔ تو یہ بالکل لغو بات ہے۔ اس پہ قائد اعظم کا بہت بڑا اعتراض تھا کہ اس سے یہ تاثر کیوں دیا گیا کہ مسلمان آزادی نہیں چاہتے، صرف انڈین نیشنل کانگریس آزادی چاہتی ہے۔ اگلا اعتراض جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان پروپوزلز پہ کیا وہ یہ تھا: ہو وڈ اپوائنٹ دی باؤنڈری کمیشن؟ جب ڈیمارکیشن کرنی ہے مسلمان اکثریتی علاقوں کی تو اس کا باؤنڈری کمیشن کون متعین کرے گا؟ ہو وڈ بی دی ممبرس؟ اس کے ممبر کون لوگ ہوں گے؟ Who would be responsible for the implementation of the decision of the commission؟ کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ رپورٹ اس کے بارے میں، ان 3 سوالوں کے بارے میں بالکل خاموش ہے کہ وہ باؤنڈری کمیشن کیسے بنے گا، اس کے ممبران کون لوگ ہوں گے، اور اس میں جو امپلیمنٹیشن اس کے فیصلوں کی، کمیشن کے فیصلوں کی کرنی ہے وہ کون کرے گا۔
تو یہ تینوں سوال، who would appoint the boundary commission, who would be its members, who would be responsible for the implementation of the decision of the commission، قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ رپورٹ اس تینوں سوالوں کے بارے میں خاموش ہے کہ باؤنڈری کمیشن کون بنائے گا، اس کے ممبرز کون لوگ ہوں گے، اور ان ممبرز نے جو بھی فیصلہ کیا اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا۔ دی فارمولا envisaged the transfer of responsibilities, but it did not specify as to when and whom these responsibilities would be transferred, to Hindus or to the Muslims۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ عمل درآمد اس وقت کیا جائے گا جب انگریز چلے جائیں گے اور رسپانسبلٹی انڈینز کو دے جائیں گے۔ تو اس فارمولے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ رسپانسبلٹی کب اور کیسے دی جائے گی اور کن لوگوں کو دی جائے گی، کیا انڈین نیشنل کانگریس کو دے دی جائے گی، ہندوؤں کو دے دی جائے گی، مسلمانوں کو دے دی جائے گی۔ تو یہاں پہ وہ اتھارٹی مینشن نہیں کی گئی کہ جس کو رسپانسبلٹی ہینڈ اوور کی جائے گی۔ Instead of Muslims, all the people were being given the right to take part in the referendum۔ جو پلیبیسائٹ ہونا تھا اس میں تمام لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ووٹ ڈالیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، جبکہ یہ رائٹ صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے کہ مسلمان فیصلہ کریں کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ If the commission drew up the boundaries of the Muslim majority districts, afterwards there would be no need for any referendum۔ تو قائد اعظم نے یہ objection بھی لگایا کہ اگر مسلمان اکثریتی علاقوں کا تعین کر دیا گیا اور کمیشن اس فیصلے پہ پہنچ گیا اور انہوں نے وہ نقشہ بھی بنا دیا کہ یہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں، تو پھر ریفرینڈم کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فیصلہ ہی ہو گیا کہ یہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں، اس میں مسلمان تعداد میں زیادہ رہتے ہیں، تو پھر ریفرینڈم کرانے کا کوئی جواز باقی نہیں بچے گا۔ تو ان اعتراضات کو قائد اعظم نے رپورٹ کے ایگزامینیشن کے بعد اعتراضات دائر کیے اور الٹیمیٹلی فیصلہ کیا۔ The قائد called the formula a parody and a negation of the Lahore Resolution، کہ یہ مسلمانوں نے جو 1940 میں لاہور ریزولوشن پاس کی تھی یہ اس کے خلاف ہے۔ To قائد it was the great travesty to say that the formula conceded that all the leagues had demanded۔ رام گوپال چاریہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس فارمولے میں وہ تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں جو مسلمانوں نے لاہور ریزولوشن میں کیے تھے۔ تو قائد نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ لغو ہے کہ مسلمانوں کے مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ He was of the view that the CR formula was offering a shadow and a husk, a maimed, mutilated and a moth-eaten Pakistan، کہ اس میں پاکستان کا جو خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے یہ مسلم لیگ کے لیے ناموضوع ہے، پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ناموضوع ہے، اور اس میں انہوں نے ایک لغو سا خاکہ پاکستان کا پیش کر کے دیا ہے۔ اس لیے قائد اعظم نے اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری جماعتوں کا ری ایکشن بھی اس کے اوپر ایسا ہی تھا جیسا قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا۔ The Sikh also looked upon the formula unfavorably because the formula meant a division of Punjab. Although the Sikhs were a big chunk of the population, they were not in the majority in any of the district۔ سکھوں نے بھی اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس فارمولے کے تحت انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید پنجاب کی تقسیم ہو جائے، کیونکہ اور اگر پنجاب کی تقسیم نہ بھی ہو تو پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں چلا جائے گا، کیونکہ سکھ کسی بھی ضلع میں اکثریت میں نہیں تھے، اور اگر ڈیمارکیشن کے فیصلہ میجورٹی آف ووٹ سے کرنا پڑتا یا مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو یقینی طور پر پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا، اور سکھوں کو اس بات پہ اعتراض تھا۔ وی ڈی سوارکار، شیام پرساد مکھرجی آف دا ہندو مہاسبھا اینڈ سری نواس شاستری آف دا نیشنل لبریشن فیڈریشن ور آلسو اگینسٹ دی CR فارمولا۔ تو کانگریس کے اندر بھی اس کی مخالفت ہوئی، ہندو محاسبہ نے بھی اس کی مخالفت کی،
نیشنل لبریشن فیڈریشن نے بھی اس کی مخالفت کی اور سکھوں نے بھی اس کی مخالفت کی. تو اس فارمولے پہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو متفق تھے. تمام لوگوں نے میجورٹی لوگوں نے اس کی مخالفت کی. اب جب یہ فارمولہ آ گیا اخباروں میں، پریس میں، پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ڈیبیٹ ہوا، تو اسی کو بیس بنا کے آن جولائی 17, 1944 Gandhi wrote a letter to the Qaid expressing his desire to have a meeting with him to discuss the ongoing Hindu-Muslim dispute. تو گاندھی نے 17 جولائی 1944 کو قائد اعظم کو خط لکھا کہ اس وقت جو مسائل ہیں ہندوستان کے، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک میٹنگ رکھی جائے تاکہ ہندو مسلم ڈسپیوٹس کو حل کیا جائے. دی فرسٹ میٹنگ بٹوین دی ٹو لیڈرز واز ہیلڈ ان بامبے on September 9, 1944 at قائد's residence. اس سلسلے کی پہلی میٹنگ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ پر بمبے میں سپٹمبر 9, 1944 میں ہوئی، اور اس کے بعد ان سیریز آف میٹنگز ہوتی رہیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. The series of meetings continued till September 23. At the same time, both leaders exchanged letters in addition to the verbal discussion. تو یہ گفتگو اور یہ میٹنگ اور یہ مذاکرات 23 سپٹمبر تک ہوتے رہے، اور اس میں دونوں لیڈروں نے اپنے نظریات کے ایکسچینج کے لیے ایک دوسرے کو خط بھی لکھے. ان آل 21 لیٹرز ور ایکسچینج، 21 خطوط لکھے گئے، آؤٹ آف وچ 11 ور ریٹن بائی قائد اینڈ 10 ور ریٹن بائی گاندھی. 11 خطوط قائد اعظم کی طرف سے لکھے گئے اور 10 خطوط گاندھی کی طرف سے لکھے گئے. دی فیلئر آف دی ٹاکس ور اناؤنسڈ آن سپٹمبر 27، اور بالآخر 27 سپٹمبر کو یہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور ان کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا. گاندھی پارلے broke down because of differences on much primary issues as the representation character of the All India Muslim League, the two-nation theory, and the scope of machinery of the plebiscite, and whether independence should precede self-determination or vice versa. تو بہت سی باتوں پہ اختلاف ہوا، اور اس میں جو بڑی باتیں تھیں جن پہ اختلاف ہوا وہ یہ تھی کہ ایک تو کانگریس کو اعتراض تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. بہت سے مسلمان اور بھی ہیں جو انڈین مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں بلکہ وہ کانگریس کے پلیٹ فارم پہ ہیں، تو اس مسلمانوں کے بہاف پہ بات کرنے کا اختیار نہیں ہے. ایک تو پہلے یہ مسلم لیگ کی ریپرزنٹیشن پہ اعتراض اٹھایا گیا. اس کے بعد دو نیشن تھیری جو تھی، ٹو نیشن تھیری، اس پہ دو قومی نظریے پہ اعتراض اٹھایا گیا، اور گاندھی جو تھا وہ ایک انڈین نیشنلزم کی بات کر رہے تھے اور یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کی بات کر رہے تھے اور مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر تسلیم کرنے پہ زور دے رہے تھے. اس کے علاوہ جو پلیبیسائٹ ہونا تھا، جو ریفرینڈم ہونا تھا، اس کی مشینری کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے ریفرینڈم کرائیں گے. تو اس کے بعد چوتھا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ انڈیپینڈنس شوڈ پریسیڈ سیلف ڈٹرمینیشن اور وائس ورسا، کہ انڈیپینڈنس کب ہونی چاہیے. انگریز ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کے بعد یہ پلیبیسائٹ ہو اور پھر انڈینز بیٹھ کے فیصلہ کریں. گاندھی کا خیال یہ تھا کہ پہلے انگریز چلے جائیں تو اس کے بعد مسلمان اور ہندو بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں، جبکہ قائد اعظم کا فوکس یہ تھا کہ پہلے فیصلہ ہو، آزادی انڈیا کو ملنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو تاکہ جب انگریز ملک چھوڑ کے جائیں تو اس وقت دو ملک بن چکے ہوں. انگریزوں کے جانے کے بعد کے جو مراحل ہیں اس پہ قائد اعظم کو اعتراض تھا. قائد اعظم کو جو اعتراض تھا وہ نٹ شیل میں اگر اس کو فوکس کیا جائے تو قائد وانٹڈ INC ٹو ایکسیپٹ دی ٹو نیشن تھیری. قائد اعظم کا پورا زور اس بات پہ تھا کہ کانگریس دو قومی نظریے کو مان لے. He did not want the entire population of the Muslim majority area to vote on the plebiscite, but only the Muslim population in those areas. قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمانوں کو ووٹ دینے کا اختیار ہو پلیبیسائٹ کے اندر، تمام ایریے کے لوگوں کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. He was also against the idea of common center. قائد اعظم یونائٹڈ انڈیا کی کسی بھی صورت میں حامی نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک الگ ملک بنے اور وہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ سوورین کنٹری ہو، جبکہ گاندھی صاحب کا فوکس یہ تھا کہ مسلمان اکثریتی علاقوں کو ایک علیحدہ گروپ بنا دیا جائے اور وہ ایک ہی سینٹر یونائٹڈ انڈیا کے ایک ہی فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے وہ کام کریں. تو اس پہ بھی قائد اعظم کو اعتراض تھا. قائد اعظم جو تھے وہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ سوورین اسٹیٹ بنانے کی فیور میں تھے. قائد وانٹڈ سیپریٹ ڈومینین ٹو بی کریٹڈ بیفور دی انگلش لیفٹ انڈیا. قائد اعظم
کا خیال یہ تھا کہ انگریز جب آزادی دے کے جائیں تو اس سے پہلے یہ دو ملک بن جائیں، جبکہ کانگریس کا خیال یہ تھا کہ انگریز آزادی دے کے چلے جائیں اور اس کے بعد ہندو اور مسلمان بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ انہوں نے آئندہ کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو یہ بڑے اعتراضات تھے جو کھل کے ان ٹاکس میں سامنے آئے، اور اس وجہ سے یہ ٹاکس جو تھی وہ ناکام ہوئی۔ اب ان ٹاکس کی امپورٹنس کیا ہے؟ These negotiations provided an opportunity to the Qaid Azam to explain all the doubts and ambiguities about the two-nation theory and the demand for Pakistan. قائد اعظم کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ گاندھی کے ساتھ 1-to-1 جو ٹاکس ہوئی ان میں پاکستان کا موقف پیش کریں، وہ دو قومی نظریے کا، اور جو ریزولوشن پاس ہوئی اس کو ایکسپلین کریں گاندھی کو کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ These talk further strengthen the position of the قائد اعظم۔ اس گفتگو سے قائد اعظم کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوئی، کیونکہ قائد اعظم مسلمانوں کا موقف بہت اچھے انداز میں گاندھی پہ جو ہے وہ واضح کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کا مسلمانوں نے بھرپور جو ہے وہ قائد اعظم کو کریڈٹ بھی دیا۔ The standpoint of League regarding Pakistan resolution was also strengthened۔ پاکستان ریزولوشن کے بارے میں جو لیگ کا موقف تھا وہ بھی زیادہ مضبوط ہوا، کہ لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ ریزولوشن آف پاکستان جو ہے اس سے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس پہ ڈٹے رہیں گے، اور قائد اعظم نے ان تمام مذاکرات میں یہ بات ثابت کی کہ مسلمان ریزولوشن آف پاکستان سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک ہندو رائٹر ایس کے موجبدار لکھتے ہیں These talks were a clear-cut victory of Jinnah, and in this way he had won half the battle for Pakistan. The reputation and position of the Qaid was considerably boosted by the talks. These talks proved final round of negotiation between Hindus and Muslims. تو یہ خراج تحسین پیش کیا ایس کے موجبدار نے قائد اعظم کو، جو انہوں نے اپنی وزڈم کا مظاہرہ کیا during these talks. اس ریفرنس پہ اگر آپ نے مزید بکس پڑھنی ہے تو ایس کے موجبدار کی جناح اینڈ گاندھی، دیئر رول ان انڈیاز کویسٹ فار فریڈم، لوئس فشر کی دی لائف آف مہاتما گاندھی، وی پی میمن کی دی ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا، شریف الدین پیرزادہ کی قائد اعظم جناح's کورسپونڈنس، جمیل الدین احمد اسپیچز اینڈ رائٹنگز آف محمد علی جناح، راج گوپال چاریہ گاندھی جناح ٹاکس، کیشراؤ چاون دی گاندھی جناح ٹاک، جسونت سنگھ جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس، اور سندھیا چودھری گاندھی اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا۔ یہ بڑی ویلیویبل بکس ہیں، اور اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے اس ٹاپک پہ مزید پڑھنے کی تو ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگلا لیکچر ہمارا انشاءاللہ واول پلان 1945 پہ ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، ٹیک کیئر، تھینک یو، خدا حافظ۔